ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوری حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف درخواست یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں بھی سندھ کے شہری علاقوں کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے اتنی ہی توجہ دیں جتنی توجہ کے یہ حقدار ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مشکل حالات میں ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، جو کہ خوش آئند بات ہے. ایم کیو ایم کے تحفظات کو جلد دور کیا جائے گا. الحمدللہ پچھلے 15-16 ماہ سے ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس پر ہم چل رہے ہیں، اور مشکل حالات میں انہوں نے ہمارے ساتھ دست تعاون بڑھایا، ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر مشکل میں انہوں نے ہمارے پر مہربانی بھی فرمائی اور تعاون بھی کیا. ہم نے آپس میں کھل کر ساری چیزوں کا ایک جائزہ لیا ہے اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں. اور خوشائند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انالیسز اور ہمارا جو انالیسز ہے آن دا لارجر پکچر، چاہے وہ نیشنل پکچر ہے، چاہے وہ اکنامک پکچر ہے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی صورتحال ہے، اس پر ہماری جو تھنکنگ ہے اور ہمارا انالیسز ہے وہ ملتا جلتا ہے. وفاقی حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کراچی میں اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے ملاقات کی. پی ٹی آئی وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت پی ٹی آئی سندھ کے رہنما بھی شریک تھے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال، گورننس کے امور، تحریری معاہدے پر عمل درآمد اور بلدیاتی اختیارات سمیت آرٹیکل 140A کے نفاذ پر بات چیت ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے دعوت دی ہے، اب اگلی نشست میں ایم کیو ایم کے دوست شامل ہوں گے. ایم کیو ایم کے اتحادی دوستوں سے 5 دسمبر کو وزیر اعظم کی سربراہی میں نشست ہوگی. اگلی نشست ہماری وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی ہے، جس میں ایم کیو ایم کے دوست بھی ہوں گے، اور جو سندھ میں دیگر ہمارے اتحادی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور مرکز میں جو ہمارے سے تعاون فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ 5 تاریخ کو وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نشست ہوگی. اس نشست کے لیے ہم نے آج بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کیا ہے، تاکہ وہ جو نشست ہے جو ان کی سربراہی میں ہو وہ مفید ثابت ہو اور وہ سیر حاصل ہو، اور اس پر ہم کچھ ایسے فیصلے کر سکیں جس سے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوری حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف درخواست یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں بھی سندھ کے شہری علاقوں کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے اتنی ہی توجہ دیں جتنی توجہ کے یہ حقدار ہیں. اور کئی مسائل پہ ہم نے آواز اٹھائی تھی اور اس پہ بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ چلتے بھی رہیں گے اور اپنی تعاون کے سفر کو نہ صرف بڑھائیں گے بلکہ اس کی رفتار کو بھی تیز کریں گے. 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے. اب سندھ کے عوام کو جائزہ لینا چاہیے کہ اختیارات کے باوجود مسائل کیوں ہیں. 7 فائنانس ایوارڈ میں اور 7 اس میں ایوارڈ میں اور 18ویں ترمیم کے تحت ان تقاضوں کو پورا کر دیا. اب سوال یہ ہے، مرکز سے تقاضا کیا گیا، مرکز نے تقاضے پورے کر دیے، کیا صوبوں نے تقاضے پورے کیے؟ کیا صوبوں نے گراس روٹ لیول پر وہ اختیارات منتقل کیے، وہ وسائل منتقل کیے جو ان کو اسی اسپرٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی ڈیولوشن کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کرنے تھے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکے، اور اس پر ہمیں بیٹھ کر مزید بات کرنی ہے. خالد مقبول نے کہا کہ ایم کیو ایم کی پالیسی واضح ہے. ایم کیو ایم کے مطالبات پر وفاقی حکومت کے کام کی رفتار بہت سست ہے. ہماری صرف درخواست یہ رہی ہے کہ اس حوالے سے جتنی توجہ کی ضرورت ہے سندھ کے شہری علاقوں کو اور فوری توجہ کی ضرورت ہے، اس پہ کرم فرمائی کی جائے. اور جو اس حوالے سے ہم نے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے مسائل جو کہ 30-35 سال ان کے ساتھ گزار کے جو تجربہ حاصل کیا ہے، ان میں سے کچھ مطالبے آپ کی نظر کیے تھے اور آپ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی رفتار بڑی حد تک سست ہے. اتنی سست ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بعض اوقات. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ابتدائی مشکلات کے دن حکومت نے مجھے لگتا ہے کہ گزار لی ہیں، معیشت بھی سنبھلنا شروع ہو رہی ہے، کچھ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، اور یہ شہر چلتا ہے تو ملک پلتا ہے. شہر کو دوڑائیے تاکہ پاکستان کی معیشت بھی دوڑے.
यही आपकी मईशत का इंजन है।